طلبہ و طالبات، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ڈاکٹر ظفر عبداللہ وانی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آداب، خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اس غیر افسانوی اصناف میں ایک ایسی صنف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس صنف کو ہم غیر ارادی طور پر روزمرہ اپنی زندگی میں اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس صنف کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل آسان بھی ہے اور عام فہم زبان میں بھی یہ صنف لکھی جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خاکہ نگاری کے حوالے سے۔ آج ہم خاکہ نگاری کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے خاکہ کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا، یا کبھی کبھار آپ کے ذہن میں یہ بات بھی گئی ہوگی کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر سے کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو آئیے آج ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خاکہ کیا ہے، خاکہ کیسے بنتا ہے، اس کا فن کیا ہے، خاکہ نگاری کا فن اور اس کی روایت کیسے رہی ہے۔ ان چیزوں پر ہم آج کے اس موضوع میں مختصر سی بحث کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جس طرح اردو ادب میں ناول، افسانہ اور ڈرامہ کا اپنا ایک منفرد مقام ہے، ٹھیک اسی طرح خاکہ نگاری بھی ایک جدا گانا اور منفرد صنف ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا یہ اگر آپ جاننے کی کوشش کرو گے تو جب ہم یہ ٹاپک مکمل کر لیں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ ہاں، اس سے پہلے بھی ہم غیر ارادی طور پر، کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ہم ایسی باتیں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے جو خاکے کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی ابھی تک آپ لوگوں کو اگر معلوم نہیں ہے خاکہ کیا ہے، لیکن خاکے کے بعد آپ لوگ یہ بھی کہو گے کہ یہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں، اتنی آسان صنف ہے۔ یا آپ لوگ یہ بھی کہو گے کہ سر ہم نے بھی کئی لوگوں کا خاکہ اپنی زبان سے بیان کیا ہے، لیکن اس وقت ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جسے ایک جدا گانا یا منفرد صنف کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، خاکہ نگاری یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خدخول قارئین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، یا آپ کی بہن یا آپ کی کوئی دوست ہو سکتی ہے، اور اسی دوست، بہن، بھائی کا خدخال اس کی اس کے صفات یا اس کی برائیوں کی طرف بھی اگر آپ اشارہ کر لو گے وہ بھی بہتر رہے گا، دونوں چیزیں اس میں آئے گی۔ آپ کیا کرتے ہو اپنے دوست کے بارے میں، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایسی صرف جس سے آپ روز مرہ سامنا ہوتا ہے، آپ کی زبان سے یہ باتیں ہوتی ہے، ارے میرے دوست میں یار یہ خوبی ہے، میرا دوست، جب آپ اپنے دوست کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے کسی عزیز کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہو، چاہے وہ کسی پروگرام میں یا اپنے کسی دوسرے دوست سے منفرد طریقے سے، یا اجتماعی طور پر جب ہم کسی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، یہ ایک ایسی بلند پایہ شخصیت ہے اور اس نے ایسے کام انجام دیے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی کچھ خامیوں کی طرح، ہم کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں نا بیٹا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگرچہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں
میرے خدخال یا اپنے دوست کے خدخال اس کی زندگی کیسے ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، یا وہ کس طرح کا بندہ ہے، کس طرح کی وہ شخصیت ہے. جب آپ ان چیزوں کو بیان کرتے ہو، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ آپ نے زبانی جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت دفعہ جو ہے ذکر کیا ہوگا، لیکن یہی چیز جب آپ لکھنے لگتے ہو ادب کے دائرے میں، یہ چیز جو ہے یہ چیز خاکہ کہلاتی ہے. آپ کسی کا جو ہے خاکہ پیش کرتے ہو. جیسے دیکھیے آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، جب ہمیں کوئی گھر بنانا ہوتا ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک خاکہ بنایا جاتا ہے. یا ایک روڈ بنانے کے لیے جسے آپ میپ بھی کہتے ہو، ایک خاکہ آپ پیش کرتے ہو، یہاں سے جائے گا، اس میں یہ چیزیں آتی ہے اور یہ کٹھنائیاں جو ہے اس روڈ کو نکالنے میں پیش آتی ہے. یہ ایک خاکہ بناتے ہو آپ، جس سے جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے نقش ابھرتا ہے اور آپ اس شخصیت کے بارے میں جاننے لگتے ہو. ابھی مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے، اگر یہ واقعی جو ہے مجرم ہے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پیشہ ورانہ مجرم ہے. اس کے دادا اجدادا جو ہے، اس کے باپ، اس کا باپ جو ہے، اس کے دادا، اس کے اجداد جو ہے وہ اسی چوری سے یا اسی جو ہے قتل و غارت سے منسلک رہے ہیں. تو جب آپ جج کے سامنے، جب آپ کورٹ میں یہ باتیں پیش کرتے ہو تو جج کے ذہن میں امیج بنتی ہے، ہاں یہ شخص جو ہے قتل کر سکتا ہے. اب ڈیسیژن لینے میں جو ہے اس سے زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں آتا ہے. اس کے برعکس اگر ایک شخص کے ہاتھ جو ہے اپنی پروٹیکشن میں قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی تو قاتل ہے اور اسے بھی کورٹ میں جب پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو جج کے سامنے جب ہسٹری بتائی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ جی پیشے سے ایک طالب علم ہے، جج صاحب یہ پیشے سے ایک جو ہے ایک ٹیچر ہے، یہ پیشے سے ایک معلم ہے، لیکن اس پہ کئی لوگوں نے جب حملہ کیا تو اور اپنی پروٹیکشن میں یہ چیز اس نے کی ہے، تب جو ہے وہ فوراً جو ہے پھانسی یا عمر قید کا سزا نہیں سناتا ہے. تب اسے سوچنا پڑتا ہے اور پھر قانون کے دائرے میں جو ہے یہاں کچھ نرمی، کچھ رعایت دی جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کا جب خاکہ کھینچتے ہو تو میں نے کہا نا ابھی اس میں دونوں چیزیں آنی چاہیے، اس کی برائیوں کی طرف بھی اشارہ کرو، اس کے اصل. لیکن اکثر جب ہم خاکہ لکھنے لگتے ہیں اپنے دوست کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور یا اپنے والدین کو ہی جب ہم فار ایگزامپل مجھے اپنے والدین کا خاکہ تیار کرنا ہے تو میں اس کی تعریف ہی کروں گا، میں اس کی برائیوں کی طرف یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، یہ اس کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے. مگر ہونا تو یہ چاہیے، انصاف تو یہ ہے اور تقاضا یہی ہے صنف کا کہ بیٹا کیا ہونا چاہیے کہ دونوں باتیں آنی چاہیے. اس کی اچھائیاں اگر آپ نے 10 بیان کی ہے تو 2 برائیاں بھی ہوگی اس شخص میں، کیونکہ کوئی شخص مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائے میں تصویر کشی کی جاتی ہے. دیکھیے میں یہاں پہ بیٹا ذرا دھیان رکھ لیجئے، میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں جیتی جاگتی، یعنی کہ یہاں آپ کو جو ہے کسی مردے کے بارے میں تعریف نہیں کرنی ہے. اگر ایسا ہے تو وہ دوسری صنف آ جائے گی جسے آپ جو ہے ادب کی دنیا میں مرثیہ کے نام سے جانتے ہو. آپ کے والد ہے، 60 سال کی عمر انہوں نے گزاری ہے، 50 سال کی یا انہوں نے جو ہے 40 سال کی عمر گزاری، یا آپ کے دوست کی عمر جو ہے 20-25 سال، لیکن وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک جو ہے کچھ اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا کہتے ہیں کچھ کارنامے ایسے انجام دیے ہیں کہ آپ چاہتے ہو کہ اس کی وہ شخصیت جو ہے دنیا کے سامنے آ جائے، میرے دوست کو دنیا جانے. تو آپ اس شخصیت کے بارے میں لکھتے ہو اور لوگ آپ کے لکھنے کے بعد جو ہے اسے اسی نظر سے دیکھتے ہیں جن الفاظوں کا آپ نے اپنے دوست کے لیے جو ہے استعمال کیا. گویا اس کے لیے یہاں جو ہے یہ بھی قاعدہ بند نہیں ہے کہ آپ یہ جو ہے یہ مرنا چاہیے پھر اس کے بعد نہیں، آپ جو ہے ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت یعنی کہ زندہ حقیقوں کے بارے میں جب آپ لکھنے لگتے ہو، ان کے احوال لکھنے لگتے ہو، ان کی صفات کے بارے میں جو ہے دنیا کو آگاہ کرتے ہو، تو بیٹا وہ چیز جو ہے خاکہ بن جاتی ہے. گویا خاکہ نگار واقعات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات و قیاسات کو بھی شامل کرتا ہے.
मेरे भी तासुरात हैं मेरे दोस्त के बारे में। मेरा दोस्त मेरी नजर में जो है सबके सामने जो है अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा तासुर ये है कि अंदर जो है ये थोड़ा जो है उससे मुख्तलिफ नजर आता है। लेकिन क्या कहेंगे कि जब इसे अपने आप पे आती है तो वो खुदगर्जी, कहते हैं ना, ये खुदगर्ज उस वक्त बन जाता है। या ये कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि हाँ, आपको लग रहा है कि वालिदैन कह रहे हैं कि आपका दोस्त अच्छा है, लेकिन ये आप ही जानते हो आपका दोस्त कितना अच्छा है और कितना जो है वो उसके अंदर कितनी जो है वो बुरी आदतें मौजूद है, लेकिन ये आप जानते हो। इसीलिए खाका लिखते वक्त जो है आप अपने जाती तासुरात और कयासात को भी शामिल करते हैं। आपकी अपनी कयास भी होती है कि मेरा दोस्त कैसा है, या आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपका दोस्त कैसा है, बल्कि वालिदैन नहीं जानते हैं। अगर आपका दोस्त जो है सिगरेट, आपका दोस्त जो है किसी और बुरे काम में मुलवस है, तो आप जानते, या आपका दोस्त जो है वो ऐसी शख्सियत है कि चोरी छुपे जो है गरीबों की मदद करता है, वो चोरी छुपे जो है कई क्या कहते हैं एसोसिएशन, कई जो है कई इदारों से जुड़ा रहता है जिनके बारे में उसके वालिदैन को भी मालूम नहीं होता है, उसके अपने अजीजों को भी मालूम, मगर एक खास दोस्त होता है, तो आप उन चीजों का तज़किरा करते हो। ये आप जानते हो, या आप खुद जो है उसके बारे में बता सकते हो। आपके अपने तासुरात क्या है अपने दोस्त के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपनी उस शख्सियत के बारे में जो आपका उस्ताद भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने जो है अपने उस्ताद के बारे में लिखा है, कई ने जो है अपने दोस्त के बारे में लिखा है। खाका खाका लिखने में कोई, मैंने कहा यहाँ जो है कोई कायदेबंद नहीं है। तो एक कामयाब खाका निगार की निगाह उस मुकाम को पा लेती है जिस मुकाम, कामयाब याद रख लीजिए, कामयाब खाका निगार जो होता है ना, कामयाब खाका निगार उसकी निगाह जो है उस मुकाम को पा लेती है जिस मुकाम तक आम खाका नवीसों की निगाह नहीं पहुंचती है। कहने का मतलब ये है कि मैं भी खाका लिख रहा हूं, लेकिन मुझसे पहले 10 साल से कोई शख्स जो है खाका लिख रहा है, अब उसको जो है खाके की तमाम जो है क्या कहते हैं, खाके के तमाम जो है फन के बारे में जो है उसको अलमियत है। जाहिर सी बात है जब इतना तजुर्बा है, 10 साल का तजुर्बा, तो वही शख्स जो है अच्छा खाका लिख सकता है जिसने बाकई खाके लिखे होंगे या जिसको अच्छा खासा तजुर्बा होगा। इसके बरक्स जो नए लोग हैं, नए लोगों को खाका लिखते वक्त बहुत सारी चीजों को सामने रख के खाका लिखना पड़ता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, इसकी तारीफ में जो है मोहम्मद फैसल अपनी तरतीब शुदा खाकों की किताब जिसका नाम खत खाल है में यूं लिखते हैं, वो लिखते हैं खाके की तारीफ करते हैं। देखिए कोट, वो क्या कहते हैं, कहते हैं खाके के लघवी माने हैं ढांचा बनाना या मसूदा तैयार करना। ढांचा आप जानते हो, ढांचा किसको कहते हैं, आप एक झोंपड़ी बनाते हो उसका एक ढांचा बनाते हो, और एक मसूदा आप जो है कुछ क्या ड्राफ्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसको उर्दू में मसूदा कहते हैं, वो मसूदा तैयार करते हो। और फिर अदबी ये कोट, वो कहते हैं मोहम्मद फैसल के नजर में जो है वो यही कहते हैं खाका के लघवी माने हैं ढांचा बनाना या मसूदा तैयार करना, और अदबी नुक्ते नजर से खाका किसी शख्सियत की हूबहू अक्कासी का नाम है, किसी शख्सियत की हूबहू अक्कासी। जब यहाँ पे हूबहू अक्कासी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोगों को बेटा समझ लेना चाहिए कि हूबहू में दोनों पहलू आएंगे, आपके अच्छे और आपके बुरे भी। इसीलिए इन्होंने मजीद लिखा है कि न सिर्फ का अजीज है तो आप ही वो कह सकते हो कि उसके यहाँ दिमाग में, उसके यहाँ दिल में या क्या चीजें रहती है, क्योंकि उनका जो है कभी न कभी उसने इजहार किया होगा आपके सामने, तो आप उसके जाहिर और बातिन को अच्छी तरह से बयान करते हो। इसके लिए जो है अंग्रेजी में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, यानी खाके को अंग्रेजी में स्केच का नाम जो है दिया गया है। स्केच के माने खाके के है, और फन मुसव्वरी में
اس سے ملتی جلتی ایک اور اصطلاح جس کو جو ہے پورٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں کسی شخص کی ہو بہو تصویر بنائی جاتی ہے۔ اب چاہے پورٹریٹ کہیے، آپ چاہے سکس کہے، یا چاہے اردو ادب کے حوالے سے جو ہے آپ اسے خاکہ کہیے، یہ خاکہ، سکس اور پورٹریٹ جو ہے ایک ہی صنف ہے، ایک ہی چیز ہے جس میں کسی شخص کی ہو بہو تصویر کشی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ابوالاعجاز حفیظ جو ہے صدیقی صاحب، وہ اپنی تالیف، اپنی اصطلاحات کا تعارف کے صفحہ نمبر 212 پر نثار احمد پورٹریٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسے خاکہ کہتے ہیں، ٹھیک جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر آپ سے کہا ہے۔ یہ ان کا ماننا ہے کہ جو بھی جسے آپ پورٹریٹ کہتے ہو اور جسے آپ سکیچ کہتے ہو وہی خاکہ ہے، اور مزید وہ لکھتے ہیں کہ خاکہ ایک سوانح مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر کاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ جب کسی کا خاکہ، کسی کا سٹرکچر کھینچتے ہو، اب ایک سٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے، آپ جو ہے آپ کیا کر لیتے ہو، آپ دیوار پہ، آپ کاغذ پہ کسی کی تصویر بنا دیتے ہو، اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ فلانی شخص کس طرح کا تھا۔ ابھی ہمیں جو ہے اپنے دادا پر دادا کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن ہمارے والدین کو معلوم ہے، تو وہ اگر وہ پینٹر ہے تو وہ ایک سکیچ بنائیں گے، ایک خاکہ بنائیں گے، ایک تصویر بنائیں گے، جس سے آپ کو جو ہے گمان ہوگا کہ آپ کے دادا اس کی شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی، یعنی کہ جیتی جاگتی سے مراد قاری کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سامنے ہے، اب میں اس کی شخصیت کو اچھی طرح جانتا ہوں، حالانکہ وہ بندہ جو ہے کوسوں دور بھی ہو سکتا ہے، یا اس بندے سے جو ہے آپ کا جو ہے کوئی واسطہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ اس کا خاکہ پڑھتے ہو، جب الفاظوں کے ذریعے، ابھی آپ نے کلرز کے ذریعے پکچر بنائے، اب صنف میں جب یہ چیز آ گئی ہے تو الفاظوں کے ذریعے جو ہے ہم لکھتے ہیں تو ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ گویا خاکہ سوانح عمری سے مختلف چیز ہے، یہ میں نہیں، یہ ابوالاعجاز کہتے ہیں کہ خاکہ جو ہے سوانح عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری نہیں ہوتی ہے۔ سوانح چونکہ الگ صنف ہے، آنے والی کڑیوں میں جو ہے ہم اس پہ بحث کریں گے، آپ یاد رکھ لیجئے اس میں اور اس میں فرق ہے۔ خاکہ آپ جو ہے خاکہ کسی زندہ شخصیت کے خدخال کو جو ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو جو ہے آپ بیان کرتے ہو، لیکن سوانح میں جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سوانح عمری میں جو ہے خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، سوانح میں آپ خاکہ لا سکتے ہو، وہاں پہ آپ تعریف کر سکتے ہو، لیکن خاکے میں آپ سوانح کو نہیں شامل کر سکتے ہو۔ خیر، سوانح پہ ہم آگے بحث کرنے جا رہے ہیں، اس لیے پہلے مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو خاکے کے ہی بارے میں بتائیں گے، آپ خاکے کو ہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ خاکہ نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر انور سیدیت ایک مضمون شخصیت اور خاکہ نگار، یہ ان کا ایک مضمون ہے ڈاکٹر انور سیدیت کا، اس میں وہ خاکہ نگاری کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں میں کچھ یوں رقم، اس میں وہ کچھ یوں رقم تراز ہے، وہ کہتے ہیں خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ادب ہے جس کا خام مواد کسی دوسری شخص کے ہی بارے میں لکھتے ہو، اپنے بارے میں خاکہ تو نہیں لکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کسی دوست کے بارے میں، پھر اس کی داخلی اور خارجی زندگی کا جب آپ نے مطالعہ کیا ہوتا ہے یا مطالعہ کرتے ہو، ان چیزوں کو خاکے میں بیان کرتے ہو، لیکن ایک عمدہ خاکہ نگار اس مواد کو منون پیش نہیں کرتا، بلکہ زندگی اور شخصیت کے مختلف واقعات کو مشاہدے کے تاثر اور تجربے کے عمل سے گزارنا پڑتا ہے، اور یہی وہ مشکل مرحلہ ہے جہاں صنف کے تخلیقی جوہر سے مس خام یا کندن بن جاتا ہے یا راکھ بن جاتا ہے۔ انکوٹ۔ دیکھیے ایک اچھی سی بات یہاں پہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ بھی انور سیدیت کے حوالے سے۔
پہلی لائن میں انہوں نے جو ہے وہی دوسروں کی طرف باتیں کی ہے کہ آپ جو ہے آپ کسی شخصیت کے دونوں پہلو کو اس میں شامل کر سکتے ہو. لیکن دوسری سب سے بڑی بات اور اہم بات وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مواد کو منون وہ پیش نہیں کرتا ہے خاکہ نگار، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اس شخصیت کے مختلف واقعات کو مشاہدے کے طور پر، یعنی کہ تجربے کے طور پر، یعنی کہ ریسرچ کرتا ہے اس شخصیت کے بارے میں. جو آپ کا دوست ہے، کیا واقعی میرا دوست ایسا ہے جس کے بارے میں میرے تاثرات ایسے ہیں، یا کبھی کبھار جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی غلط بات تو نہیں گئی ہے. یہ بھی آپ کو، اگر آپ اس چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ظفر صاحب کے بارے میں خاکہ لکھ رہے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شخصیت کیسی ہے، جو یہ باہر سے دکھتی ہے کیا اندر سے بھی یہی ہے. کل کو آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ جو شخص آپ کو خاکہ پڑھاتا ہے ذرا اس کے بارے میں خاکہ لکھیے. آپ کوسوں دور ہے مجھ سے، آپ لکھنے کو تو لکھیں گے کہ ظفر صاحب دکھنے میں ایسا ہے، یا ظفر صاحب جو ہے پڑھانے میں ان کو جو ہے اس طرح کا عمل جو ہے آتا ہے، یا پڑھانے میں وہ اس طرح جو ہے مہارت رکھتے ہیں. اس جو ہے خام یا کندن بن جاتا ہے یا راکھ بن جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے آپ پھر جو ہے جس طرح ایک را میٹیریل جو ہے ایک لوہار کے پاس دیا جاتا ہے، پھر وہ اسے مختلف شکلوں میں تبدیل کرتا ہے، تب جا کے جو ہے کوئی ایک شکل جو ہے سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک ٹھوس شکل جو ہے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ جو ہے اس لوہے کی فائنل شکل ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ مختلف ناقدین نے جو ہے مختلف طور پر جو ہے اپنی رائے کو پیش کیا ہے. آئیے ہم اس رائے کے علاوہ جو ہے کچھ مزید باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار خاکہ کی روایت کیسی رہی ہے، کیونکہ اردو کی غیر افسانوی نثری صنف میں خاکہ نگاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. دیگر نثری اصناف کی طرح جو ہے اس نے بھی بہت کم عرصے میں اپنی جڑوں کو مضبوط کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ جو ہے غزل وغیرہ کی بات کرتے ہو تو اس طرح سے جو ہے اس کی عمر طویل نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر نئی ہے. یہ ایک نئی صنف ہے، مگر اس نے بہت کم عرصے میں جو ہے اپنی جڑوں کو، اپنے روٹس کو جو ہے مضبوط کیا ہے، اور ایک دلکش جو ہے نمونے کے طور پر جو ہے یہ خاکہ نگاری جو ہے اس نے دلکش نمونے جو ہے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. سوانح کی طرح خاکے میں شخصیت کی تخصیص نہیں ہوتی ہے، بلکہ سوانح میں جو ہے عموماً قابل ذکر شخصیتوں کو ہی موضوع قلم بنایا جاتا ہے. سوانح نگاری کی زندگی کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کو تفصیلی اور اجمالی طور پر جو ہے ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے، جب خاکہ نگاری کو کسی بھی معمولی یا غیر معمولی انسان کی زندگی میں کوئی ایسی خوبی یا اچھائی نظر آ جائے جو اس سے لکھنے کے لیے مجبور کر دے، تو خاکہ نگار اسے صفحہ کرتاس پر اتار دیتا ہے. دیکھیے بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوانح کے بارے میں سنا. میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آنے والی کڑیوں میں ہم سوانح پہ جو ہے ایک جو ہے تفصیلی بحث کرنے جا رہے ہیں، مگر یہاں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ سوانح میں جو ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی، آپ اس کو جو ہے الفاظوں کے ذریعے جو ہے صفحہ کرتاس پر اتارتے جاؤ، اور اس طرح سے جو ہے آپ کو خاکہ جو ہے سامنے نظر آئے گا. گویا خاکے میں افسانہ و غزل کی طرح اشاروں کنایے سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اختصار اس کی بنیادی شرط ہے. یاد رکھ لیجیے، جس طرح آپ غزل میں 2 مصروں میں پوری بات کو مکمل کر دیتے ہو، یا جس طرح سے جو ہے ہم نے افسانہ یا مختصر افسانے میں 1 لائن یا 4 صفحات پر جو ہے جو افسانچہ 1 لائن میں بھی ہوتا ہے، اور افسانہ جو ہے 4 یا مشکل سے 10 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے آپ
کبھی کبھار جو ہے اشاروں کے ذریعے، بالخصوص غزل میں جو ہے اشاروں اور کنایوں کے ذریعے جو ہے کام لیتے ہو اور اپنی جو ہے مطلب کی بات کہہ دیتے ہو۔ اسی طرح سے جو ہے یہاں بنیادی شرط اس کے فن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم نے جان لیا ہے کہ خاکہ کیا ہے، اب ہم یہ اس کی بنیادی شرط کو جانتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اختصار، یعنی کہ ایجاز و اختصار، مختصر ترین، یعنی کہ مختصر سے الفاظ میں آپ کو جو ہے اپنی بات مکمل کرنی ہے، یعنی کہ مختصر طور پر آپ نے بات کہہ دی اور اس سے جو ہے سمجھنے والے نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ یہ خاکہ کا بنیادی شرط ہے۔ گویا خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں و خامیاں اجاگر ہوتی ہے اور ایک جیتی جاگتی تصویر جو ہے قارئین کے ذہن میں دوڑنے لگتی ہے۔ خاکے کی دلکشی کا راز یہ بھی ہے کہ جس کا خاکہ لکھا جائے اس کی کمزوریاں قاری کے دل میں نفرت کے بجائے ہمدردی و محبت پیدا کرتی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خاکہ لکھ رہے ہو لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ظفر صاحب کا خاکہ لکھ کر ظفر صاحب کو خدا نخواستہ رسوا کروں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کا خاکہ یہاں مکمل نہیں ہے، بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا آپ خاکے میں لکھ لیجئے کہ فلاں شخص نے قتل کیا، لیکن اپنی پروٹیکشن میں لکھ لیجئے۔ اس سے آپ کا قاری جو ہے، آپ کا پڑھنے والا جو ہے، وہ اس سے نفرت کے بجائے ہمدردی کرے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کے جو ہے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی پروٹیکشن میں جو ہے اس کا قتل کیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمدردی بڑھ جائے گی، یہاں پہ نفرت نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ چیز آپ عزیز طلبہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو آپ کو مختصر طریقے سے اس کے فن میں جو ہے جب آپ جاؤ گے تو مختصر ترین جو ہے الفاظ میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ خامیوں کے ساتھ جو ہے جب آپ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی اچھائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بیان کرتے ہو تو وہاں نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ وہ برائی اس طرح بیان کرو کہ قاری کو لگنا چاہیے کہ قاری کا دل اس کی طرف سے جو ہے ہمدردی اور محبت اس کے دل میں، قاری کے دل میں پیدا ہو، اور خاکہ پڑھ کر وہ بے ساختہ کہے کہ کاش اس شخصیت میں یہ کمزوری بھی نہ ہوتی تو شاید جو ہے یہ ولی ہوتا۔ ولی میں نے اس لیے یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ذکر کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ اسد اللہ خان غالب نے کہا کہ ہم بھی ولی ہو، اپنے شعر میں انہوں نے کہا کہ اگر میں شراب نہیں پیتا تو شاید میرا درجہ ولیوں میں ہوتا۔ تو شاید آپ یہ کہتے ہو، غالب کی پوئٹری کو پڑھ کر آپ یہ مانتے ہو کہ واقعی اگر مرزا اسد اللہ خان غالب نے جو ہے شراب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اگر غالب نے شراب نہ پیا ہوتا تو شاید غالب کا جو ہے درجہ ولیوں میں ہوتا۔ اس میں کوئی جو ہے پھر دو رائے نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں افسوس انہوں نے یہ ایک غلطی کی ہے، ورنہ وہ ولی ہوتے یا ولی کامل ہوتے، کیونکہ اس طرح کی سوچ، اور فارسی ادب میں جو ہے جب ان کی شاعری کو آپ پڑھتے ہو تو وہ خیالات یا جس طرح وہ جو ہے فرشتوں کی باتوں کو جو ہے اپنے شاعری میں پیش کرتا ہے کہ کس طرح فرشتے جو ہے ان سے کہتے ہیں اور وہ لکھتے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کرتی ہیں، اور جب اس کی کمزوریاں آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کر لے گی، جس کا خاکہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ ایک کامیاب خاکہ نگار ہو۔ تو ڈاکٹر عبدالحق نے جو ہے نام دیو مالی اور رشید احمد صدیقی نے کندن پر خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ خاکے کا موضوع عظیم شخصیتیں ہی نہیں بلکہ معمولی انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے نام دیو مالی، ایک جو ہے مالی کا ذکر جو ہے اس میں رشید احمد صدیقی عبدالحق جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مالی کون ہے؟ باغ کا مالی، کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، آپ کے گارڈن کو سجانے والا ہے،
या इसी तरह से जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन पर खाका लिखकर जो है ये चीज जो है वाज़ह हो जाती है कि खाके में जो है एक किस तरह एक मामूली इंसान को भी जो है पेश किया जाता है। अच्छा, बुरा, झूठा, बड़ा, अमीर, गरीब, खूबसूरत, बदसूरत, हर तरह का इंसान खाके का मौजू बन सकता है। ये आप अपने जहन में रख लीजिए। मगर शर्त क्या है? शर्त ये है कि खाका निगार ने हर रंग रूप में इसका गहराई से मुशाहिदा किया और इससे बढ़कर ये कि खाका निगार इमेजरी पायकर तराशी और मुर्दा जिस्म में रूह डालने के फन से वाकिफ हो, यानी कि इन तमाम जो है ये तमाम फनी जो है खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए जो खाके की जान होती है। यानी आपने रिसर्च भी करना है, आपको जो है इजाज इख्तिसार से भी काम लेना है, आपको जो है क्या कहते हैं नफरत वाली या आपको जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें नफरत हो, आपको ऐसी बुराई नहीं सामने लानी है जिससे जो है कारी उसके बारे में बुरा ही सोचे। तो आप अगर इन चीजों में कामयाब होते हो, आप एक जो है अच्छा खाका लिख सकते हो। अमूमन खाका निगारों ने ऐसी शख्सियतों पर लिखा है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबे जिंदगी में गरा कदर खिदमात अंजाम दी है। इब्तिदाई दिनों में जो है खाका निगारों के कोई उसूल व ज़वाबित मुतय्यन नहीं थे, ये भी आप जहन में रख लीजिए। जब इब्तिदा में खाके लिखने शुरू हो गए तो बेटा आप लोग को याद रहना चाहिए उस वक्त इसके कोई उसूल और ज़वाबित जिनका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया नहीं, कोई कदगन नहीं, कोई कैद नहीं। आपने कलम उठाया अपने दोस्त के बारे में उसकी अच्छाया और बुराया जैसे आपके मन ने गवाही दी आपने जो है पेश किया है। गोया पेशतर खाका निगार अपने वज़ा करदा उसूलों की रोशनी में और बगैर किसी उसूल व ज़वाबित की पाबंदी के महज जुबान के चटखारे के तौर पर अलमी अदबी सियासी समाजी शख्सियतों के खाके लिख डाले। कोई कैद नहीं, कोई जो है कोई यहाँ पे जो है रोक टोक नहीं, आपने जैसे चाहा लिख दिया, आपने चाहा आपने इजाज इख्तिसार से काम लिया, आपने चाहा आपने इजाज इख्तिसार से काम नहीं लिया। ये दोनों चीजें इब्तिदाई दौर में शामिल थी, जबकि बैज खाका निगारों ने जो है अपने पेश रवों के नकाली या इनसे सबकत ले जाने की खातिर भी इस सिनफ में तबा आजमाई की। ये बात भी सच है, लेकिन जब खाका निगारों का बेड़ जमा हो गया तो नाकदीन फन को इसकी तराश खराश की जरूरत महसूस हुई कि किसे सिनफ अदब में रखा जाए और किसे अदब के जुमरे से खारिज कर दिया जाए। ये बात जरूरी थी कि अगर हम किसी चीज के बारे में कोई उसूल कोई जो है कैद मुकर्रर नहीं कर लेंगे तो वो जो है एक बाड़ी की तरह आ जाएगी, एक सैलाब की तरह आ जाएगी और फिर जो है वो अपनी ही सिमत की ओर चलने लगेगी। यानी कि जिसको जहां से आएगा वो वहां से रास्ता बनाएगा और उसमें भटकने का ज्यादा खतरा होता है। जब आप किसी तहरीक, जब आप किसी रुझान, जब आप किसी कायदे और कानून के तहत नहीं चलते हो, जाहिर सी बात है 10 लोग 10 राहों पे चलने लगेंगे। एक ऑफिस में जो है कोई काम अगर दिया जाता है तो वहां उसूल मुकर्रर होते हैं। अगर उसूल नहीं तो एक तरह से पार्ट करना है या दूसरा पार्ट करना है इसको बताया जाता है। अगर उसको ये नहीं बताया जाएगा, उसको बोला हम ये कहेंगे कि आपकी मर्जी है जो चाहे वो कर लो, कोई एक क्वेश्चन कर लेगा, कोई 10 के 10 क्वेश्चन ही उसमें लिख डालेगा, फिर वो मुश्किल बन जाएगा। फिर आप मार्क्स किसको दोगे, किस तरह से दोगे? इसी तरह से जिस तरह एग्जाम पेपर में इस पर्चे के इतने क्वेश्चन हैं, इतने लाजमी हैं और ये 2 मार्क्स के हैं, ये 3 मार्क्स के उसूल बनाए जाते हैं, तो जब ये भीड़ जमा हो गई इब्तिदाई दिनों में जब कोई कायदा कानून नहीं था तो फिर नाक़दीन ने जो है, कलमकारों ने जो है इसके लिए जो है इस सिनफ को जो है बाकी रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो है ये चीज जरूरी थी कि आप किसको अदब
اس خاکے کی صنف میں رکھا جائے اور کس کو نہیں رکھا جائے، تو ان چیزوں کے لیے جو ہے قاعدے قوانین بنائے گئے۔ خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو جب ہم 19ویں صدی میں لکھنے لگے تذکرے، 19 صدی میں لکھے گئے تذکرے، روزنامچے، خود نوشت سوانح حیات، خطوط اور شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کئی واضح اور کئی مبہم نقوش جو ہے خاکے کے نظر آتے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیں، آپ نے تذکرے، آپ جانتے ہو یہاں پہ آپ کی کئی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو، یا کشکول جو آپ کا رہتا تھا، آپ کی ڈائری جو ہے، آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں 2-4 باتیں اس میں کہہ دی۔ ظاہر سی بات ہے خاکے میں بھی جو ہے آپ اس شخصیت کے بارے میں باتیں کہتے ہو۔ آپ نے روزنامچے جو آپ لکھتے ہو، شام کو گھر جاتے ہو، کسی شخص سے دن بھر میں جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ اس شخص کے بارے میں 2-4 صفحات لکھتے ہو، 2-4 لائنز لکھتے ہو، یا خود نوشت جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں جب آپ لکھنے لگتے ہو تو اس میں کوئی شخصیت یا کئی اشخاص ایسے بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ پھر اس دوست نے میری زندگی بدل دی، یا فلاں دوست میری زندگی میں دوستی کرنے آیا اور ایک جو ہے آستین کا سانپ نکلا۔ یہاں خود نوشتی میں بھی جو ہے اس کا ذکر دیکھنے کو ملا ہے، یا سوانح حیات، کسی کے بارے میں جو ہے جب آپ اس کی سوانح لکھنے لگتے ہو، یا خطوط اور شاعری کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہو، وہاں پہ بھی جو ہے مختلف شخصیات کا ذکر آتا ہے جن کے بارے میں آپ کچھ، یہی ریسرچ ہے نا جس کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ریسرچ آپ کو کرنی ہے۔ جب آپ ریسرچ کرتے ہو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 19ویں صدی میں جو ہے ان تذکروں، ان شاعری، ان روزنامچوں، ان خود نوشتوں میں جو ہے اس کے ابتدائی نقوش، اگرچہ وہ واضح نہیں ہے، اگرچہ وہ مبہم ہے، اگرچہ وہ جو ہے چھپے ہے، لیکن ابتدائی نقوش جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں پائے جانے والے نقوش خاکے تو نہیں ہے، لیکن ان کے مطالعے کے بغیر اردو خاکہ نگاری کا مکمل مطالعہ نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں پوری ایک روایت ملتی ہے جو اردو خاکہ نگاری کی تعریف کو پیش کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، ان چیزوں کو یہاں یہ بات لازمی بن جاتی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے آپ اپنے ریسرچ میں رکھ لیجئے، اور یہاں سے جو ہے آپ اپنی شخصیت، اپنے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں لکھنے جا رہے ہو، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو جو ہے آپ کو نئی یا کچھ ایسی باتیں بھی دیکھنے کو ملے گی جو شاید آپ اپنے دوست یا اپنے والد یا اپنے استاد کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ گویا ناول اور افسانے کی طرح خاکہ نگاری بھی مغربی ادب کی دین ہے، لیکن اردو ادب میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں، اگرچہ یہ تذکرے شعراء نے اپنی یادداشت کے طور پر شاعری کا نام، مقام اور اس کے کلام کے کچھ نمونے لکھ لیے تھے، لیکن اس سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ہمیں خاکوں کے بارے میں جو ہے وہ شخص کے بارے میں، اگرچہ آپ پرسنلی طور پر آپ کی پرسنل ڈائری میں جو ہے آپ نے اپنے لیے جو ہے یہ چیزیں لکھی تھی، لیکن اس میں جو ہے میرے خاکے کے بارے میں بھی جو ہے مٹیریل جو ہے وہاں حاصل ہوتا ہے۔ گویا تذکرے زیادہ تر فارسی زبان میں لکھے گئے، چونکہ مغلیہ دور میں سرکاری زبان فارسی ہی رہی ہے، اس لحاظ سے زیادہ تر تذکرے فارسی زبان میں ملتے ہیں۔ یہ ہم تذکروں کی روایت کے بارے میں آپ لوگوں سے جو ہے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 19ویں صدی میں جو ہے تذکرے لکھنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہے فارسی زبان میں زیادہ تذکرے لکھے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکاری زبان اس وقت فارسی تھی، اس لحاظ سے زیادہ تذکرے جو ہے فارسی زبان میں ہی ملتے ہیں۔ اگرچہ فارسی تذکرے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمیں اردو تذکروں کے حوالے سے خاکہ نگاروں کے نقوش تلاش کرنے ہیں۔ تذکروں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر کے تذکرے
نقاط شعرا جسے اردو کا پہلا تذکرہ شمار کیا جاتا ہے کو ہی پہلے تذکرے کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو تذکروں کی جہاں تک بات ہے تو اردو تذکروں کے تراجم تو بہت ملتے ہیں، لیکن خاص اردو زبان تذکرے برائے اردو زبان کے تذکرے جو ہے برائے نام کے ہی لکھے گئے ہیں۔ گویا تذکروں میں آب حیات کو اس کا بنیادی ماخذ تصور کیا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد اس کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی مشہور کتاب آب حیات میں اس طرح رقم تراز ہے لکھتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی تصویریں سامنے کھڑی ہو اور انہیں حیات و جاودہ حاصل ہو۔ انکوٹ۔ دیکھیے محمد حسین آزاد جو ہے آب حیات میں جو ہے تذکرہ جو ہے ان کا اپنے تذکروں میں جو ہے آب حیات کو اس کا بنیادی ماخذ جس کو مانا جاتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میں اس طرح لکھوں کہ اس کی زندگی کی آپ کو ایسا لگے کہ یہ شخص بولتا ہے، یہ شخص آپ کے سامنے جو ہے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اس طرح جو ہے اس کے خط خال آپ کو جو ہے اس میں خاکے میں پیش کر رہے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے بعد جو ہے فرحت اللہ بیگ نے 1927 میں نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے نام سے خاکہ لکھا ہے۔ خاکے سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو ہے فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں جو ہے کچھ ان کی زبانی جو انہوں نے کہا ہوگا، اور کچھ جو ہے فرحت اللہ بیگ جو ہے محمد حسین آزاد کے بعد جو ہے فرحت اللہ بیگ جب ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس خاکے کا نام ہی رکھا گیا ہے کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یعنی کہ کچھ اپنے استاد اور کچھ شاگرد کی زبانی جو ہے یہ خاکہ تیار ہوا ہے کہ نام سے خاکہ لکھا، جو کہ اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ و میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے پاس اپنے استاد کی زندگی کے واقعات و حالات کے بارے میں کافی ذخیرہ تھا، اگر وہ چاہتے سوانح میں لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے خاکے کو سوانح پر ترجیح دی اور وہ اس سلسلے میں خود لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اور دیکھیے لکھتے ہیں جہاں مولوی ڈپٹی مولوی نذیر احمد صاحب کی خوبیاں دکھاؤں گا وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا تاکہ مرحوم کی اصلی جیتی جاگتی تصویر کھینچ جائے اور یہ چند صفحات ایسی سوانح عمری میں نہ بن جائے جو کسی کے خوش کرنے یا جلانے کے لیے لکھی گئی ہو۔ خاکہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، یہاں آپ کو جو ہے کسی کی تعریفیں نہیں کرنی ہے، قصیدہ نہیں لکھنا ہے یا کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، تب تو خاکہ اور تب تو میں جو ہے یہ شامل ہو جائے گا، وہ اردو کی دوسری صنف ہے۔ گویا اس کتاب نے مرزا فرحت اللہ بیگ کو اول درجے پر لا کر کھڑا کر دیا، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ گویا مرزا نے اپنے استاد کی پوری تصویر الفاظ کے ذریعے آنکھوں کے سامنے اتار دی، ان کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تصویر کشی بہت بہترین انداز سے کی ہے۔ انہوں نے اس مشاعرے میں موجودہ شعراء کا بہت بہترین خاکہ کھینچا ہے۔ مومن خان مومن کے شعر پڑھنے کے عادت اور انداز پر گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد رقم تراز ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں انہوں نے شمع کو ذرا آگے رکھا، خاکہ مومن خان مومن کا جب وہ شعر پڑھتے ہیں خاکہ کس طرح لکھا جاتا ہے، انہوں نے شمع کو ذرا آگے رکھا، ذرا سنبھل کر بیٹھے، باتوں باتوں میں انگلیوں سے ہنکی کی ٹوپی کو کچھ ترچھا کیا، آستینوں کو چنٹ کو صاف کیا اور بڑی درد انگیز آواز میں دل پذیر ترنم کے ساتھ غزل پڑھی۔ شاعری کا جادو تھا، تمام لوگ ایک عالم محویت میں بیٹھتے تھے، وہ خود بھی اپنے کلام کا مزہ لے رہے تھے۔ جس شعر میں اس کو زیادہ لطف آتا تھا
उसको पढ़ते वक्त इनकी उंगलियां ज्यादा तेजी से बालों में चलने लगती थी। बहुत खुशी बहुत खुशी हो तो जुल्फों की को उंगलियों में बदल देकर मरोड़ने लगते। किसी ने तारीफ की तो गर्दन झुकाकर जरा मुस्कुरा दिए। पढ़ने का तर्ज भी सब से जुदा था। हाथ बहुत कम हिलाते थे, और हिलाते भी कैसे, हाथों को बालों से फुर्सत कब थी। हाँ, आवाज के जेर बम और आंखों के इशारों से जादू करते थे। गजल खत्म हुई तो तमाम शोरा ने तारीफ की, मुस्कुराए और कहा, आप लोगों की यही इनायत हो तो हमारी सारी मोहब्बत का सिला है। अनकोट। इस तरह से जो है खाका लिखा जाता है। इस तरह से जो है मोमिन खान मोमिन जो है शेर जब वो पढ़ते हैं या किसी महफिल में जाते हैं तो उसका अक्स, उसका खाका आपके सामने आ जाता है। गोया मिर्जा फरतुल्लाह बेग के बाद जो है उर्दू खाका निगारी में फन को आगे बढ़ाने वालों में जो है रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, ख्वाजा हसन निजामी, आगा हैदर हुसैन, शाहिद अहमद दालवी, अशरफ सबूरी, सरदार दीवान सिंह, महफून मंटू, इस्मत चुगताई, शौकत थानवी, मोहम्मद तफील, सैदा एजाज हुसैन, अनिलाल कफूर, सोरिश कश्मीरी, फरकत काकूरी, फिक्र तोनूसवी, बेगम अनीस कदाई, कुरतुल हैदर, इंतजार हुसैन, मुश्तबा हुसैन, सैयद जमीर हसन, चराग हसन हसरत, ख्वाजा गुलाम सैदीन या बेदी, कृष्ण चंद्र वगैरह अहम और काबिल जिक्र जो है खाका निगार है। सभी खाका निगारों पर इस मुख्तसर से लेक्चर में तबसरा बेटा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ चंद अहम खाका निगारों पर बहुत ही इख्तिसार के साथ बात कर रहे हैं। जिस तरह से जो है हमने फरतुल्लाह के बारे में जो है बात की है, अब खाका निगार के फन को अरूज पर पहुंचाने वालों में मौलवी अब्दुल हक का नाम भी सरफहरिस्त है। उन्होंने इस फन को आगे बढ़ाते हुए अपनी जानी पहचानी शख्सियतों के हालात और कारनामे लिखे हैं। मौलवी साहब अपनी किताब चंद हम असर में तकरीबन अपने 20 हम असर अहबाब की खूबियों और खामियों का जिक्र करते हुए नहायत हकीकत बयानी और साफ गोई से काम लेते हैं। मौलवी मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत बड़े सियासतदान, अंग्रेजी और उर्दू जुबान के सहाफ़ी और शोला बयां मुकर्रर थे। लेकिन जब इनकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं, कौन करते हैं? जब इनकी शख्सियत की अक्कासी मौलवी अब्दुल हक करते हैं तो इनकी जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालते हैं। जैसे कि इस इक्तिबास से देखिए किस तरह मौलवी अब्दुल हक जो है इनकी मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत को जो है खाके में डालने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं, मौलवी मोहम्मद अली मरहूम अजीब व गरीब शख्सियत लिए हुए हैं। वो मुख्तलिफ मुतजाद और गैर मामूली अवसाफ का मजमुआ थे। अगर इन्हें आतिश फशा ग्लेशियर से तशबीह दी जाए, आतिशफिशा ग्लेशियर से तशबीह दी जाए तो कुछ ज्यादा मुबालगा न होगा। इन दोनों में अजमत व शान है, लेकिन दोनों में खतरा व तबाही भी मौजूद है। वो आजादी का दिलदादा और जबर इस्तिताअत का पक्का दुश्मन था। अगर इसके हाथ में कभी इख्तिदार आता तो वो बहुत बड़ा जाबिर होता। वो मेहनत व मरवत का पुतला था और दोस्तों पर जान निशान करने के लिए तैयार रहता। ये इसकी खूबी थी। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके हाथ में इख्तिदार आता तो बहुत बड़ा जाबिर होता। लेकिन बाज़ औक़ात जरा सी बात पर इस कदर आग बगोला हो जाता था कि दोस्ती और मोहब्बत ताक पर दरी रह जाती थी। दोस्त भी इसके जानसार और फिदाई थे, लेकिन इस तरह बचते थे जैसे आतिश परस्त आग से बचता है। गोया इसकी दोनों चीजें जो है यहाँ सामने आ गई। क्या? एक तो वो जो है वो दोस्त पे जान भी निशावर करते थे, लेकिन जब कभी कभार जो है कोई अनबन होती थी तो उस
आतिशफिशा पहाड़ की तरह जो है वो नजर आते थे, और यहाँ फिर इसके दोस्त अहबाब भी जो है उससे बचने की कोशिश करते। वह मौलवी अब्दुल हक इस फन को मजीद आगे बढ़ाते हुए मोहसिन मुल्क, रास मसूद, सर सैयद अहमद खान जैसी शख्सियात पर खाके लिखते हैं। उन्होंने नामदेव माली के नाम से भी एक खाका लिखा है। इस खाके का मौजू मशहूर शख्सियत से हटकर एक बाग के माली को बनाया गया है। देखिए, मौलवी अब्दुल हक इस खाके के जरिए ये पैगाम देना चाहते थे कि खाका सिर्फ मशहूर शख्सियत पर ही नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि समाज में रहने वाले आप इंसान पर भी खाके लिखे जा सकते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस फन को आगे बढ़ाते हुए मशहूर शख्सियात के हालात व कारनामे पर खाके लिखे हैं। इस मौजू पर इनकी 3 काबिल जिक्र किताबें गंज हाय गरानामा, हम नफ्साफ रफ्ता और जाकिर साहिब है, जो खाका निगारों में काफी अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में एक कड़ी इस्मत चुगताई भी है, जो एक मशहूर नावल निगार होने के साथ साथ एक अच्छी खाका निगार भी थी। उन्होंने अपने भाई अजीम बेग चुगताई पर, जिसका नाम 2 जख्मी के नाम से, खाका लिखकर इस फन को बामे उरूज तक पहुंचाया। ख्वाजा हसन निजामी ने भी खाका निगारी के फन को जला बख्शी। यह ऐसे खाका निगार है जिन्होंने आम रविश से हटकर खाके लिखे हैं। गहराई व गिराई और खुश शोखी और जराफत इनके खाके में बदर्जे उत्तम मौजूद है। या शौकत थानवी, शीश महल और कायदा बेकायदा जैसे शख्सी खाके लिखकर इस रिवायत को आगे तक ले जाते हैं। साथ हसन मंटू कहां से किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी जो है गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर और फिल्मी शख्सियतों के नाम से शख्सी खाके के मजमूए लिखकर खाका निगारी के फन में 4 चांद लगाए। इनका अपना उसलूब और अंदाज तहरीर बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा है, जिसके जरिए वो अफसानों को जांचते और जिसके जरिए वो इंसानों को जांचते और परखते हैं। प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद मौजूदा दौर में खाका निगारों में अहम सतून की हैसियत से जाने जाते हैं। इनके खाकों का मजमुआ चेहरा चेहरा दास्तान के नाम से मंजर आम पर आया है। इनके खाकों में शख्सियात बिल्कुल हमारी आंखों के सामने चलती फिरती नजर आती है। ऐसा लगता है वो शख्सियात हमारी नजरों के सामने मौजूद है। कुछ इस तरह उन्होंने अब्दुल माजिद दरियाबादी की तस्वीर खींची है। देखिए, ये तीसरी मिसाल मैं जो है खाके के तौर पर आप लोगों के सामने पेश करता हूं, क्योंकि यहाँ हर किसी की मिसाल जो है पेश करना जो है वक्त का तकाजा है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए इस मुख्तसर तौर पर जो है वो किस तरह अब्दुल माजिद दरियाबादी की तस्वीर खींचते हैं। लिखते हैं प्रोफेसर सैयद सुलेमान, चंद लम्हे हुए होंगे चिलमन को जंबिश हुई और माजिद साहिब बरामदे दराज कद, चौड़ा चक्का सीना, सुर्ख सफेद रंग, किस कदर जो है खुमेदा मगर बरा बरा जिस्म, किताबी चेहरा, सितवाना, इबादत और रियाजत से पुरनूर, दराज और भरपूर दाढ़ी, रोशन आंखें, हर बन मुंह से शादाबी टपकती, सफेद कुर्ता, सफेद पायजामा। मैंने तस्वुर में माजिद साहिब की जो तस्वीर बनाई थी, ज्यादा फर्क न निकला, गोया इल्म व अदब मेरे सामने मुजस्सम हो। इस खाके से जो है आपको जो है इस शख्सियत के बारे में, जिसका जो है यानी अब्दुल माजिद की शख्सियत के बारे में जो है उसकी रंग, उसका लिबास, उसकी आंखें, उसकी नाक वगैरह का जो है अच्छी तरह से जो है आप जो है उसके बारे में जान सकते हो। इसी तरह से जो है मालिक राम ने वो सूरत इलाही के नाम से खाका लिखा है। इनका एक खाका इस मैदान में एक अहम इजाफा है। उन्होंने अपने खाके में बेहतरीन तरीके से जो है तस्वीर कशी की है और जिगर मुराद आबादी की तस्वीर कशी भी जो है अपने खाके में की है। वक्त की गुंजाइश जो है वक्त इसका जो है मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका खाका पेश नहीं कर सकता हूँ।
لیکن خاکہ نگاری نے جس تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کیے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مستقبل بہت کامیاب اور تابناک ہے۔ خاکہ نگاری اردو ادب کی مختصر صحیح لیکن اہم صنف ہے۔ اگر اس کے فنی لوازمات کے ساتھ ساتھ اس کو برتا جائے تو اس فن کو برائے کار رکھا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ان مختلف مثالوں کے ذریعے ہم نے آج کے اس سبق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خاکہ کس طرح لکھا جاتا ہے، خاکہ کیا ہوتا ہے، خاکے کا فن کیا ہے، اور خاکہ میں آپ کو کن کن باریکیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے ابھی تک آپ جو ہے خاکہ بیان کرتے رہے ہو، لیکن آج کے بعد آپ جو ہے اگر آپ لکھنے لگو گے تو ان چیزوں کا خیال رکھ لیجئے اور آپ کے قلم سے جو ہے ایک مکمل خاکہ جو ہے سامنے آئے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے آپ تمام طالب علموں کا میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ اور نمستے۔